قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بصور هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين خليفة الطاف حسين خليفة محمد عباس وزوجته وأهلياء خليفة خليل عباس بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد مل کے بآواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس مجلس ذکر کا ثواب ہم سب کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص خلیفہ الطاف حسین ان کی اہلیہ خلیفہ الطاف حسین مرحوم کی اہلیہ خلیفہ محمد عباس مرحوم اور ان کی اہلیہ اور خلیفہ خلیل عباس کی اہلیہ کی روح کو ایصال فرمائے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے
اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے نبی کے بعد علی جیسا امام عطا فرمائے۔ خالق کائنات کے الطاف کو، اللہ کی نعمتوں کو اگر میں گننا چاہوں زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی ہیں، اور اس نعمتوں بھری کائنات میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کریم اللہ نے مجھے بے عیب رہبر عطا فرمائے، اللہ نے مجھے معصوم امام عطا فرمائے۔ اور میں اکثر مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے اللہ کی طرف سے جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، چوک میں ہو، دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کے امام کا نام کیا ہے، 12 میں سے جس کا مرضی ہے نام لے لو، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے۔ اپنا سر بلند کر کے سینہ تان کے کہو، میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے امام کا نام حسن ابن علی ہے، میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، میرے امام کا نام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ جس کا مرضی ہے نام لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو۔ اللہ نے تجھے بے عیب رہبر عطا کی، اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا کیے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود، ڈھونڈنے کے باوجود جن کے کردار میں کوئی عیب نہ ملے، میں انہیں اپنا امام کہتا ہوں۔ اب اگر یہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس ختم ہو جائے، ایک بندہ میرے پیچھے لگ جائے کہ میں نے مولانا حیدری صاحب میں عیب ڈھونڈنے ہیں، تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، 2-4 دنوں میں کتنی لمبی فہرست بن جائے گی۔ وہاں گلی، فلاں گلی سے گزر رہے تھے جس گلی سے طالب علم کو نہیں گزرنا چاہیے، فلاں جگہ کھڑے تھے جہاں طالب علم کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے، ننگے سر گھر سے باہر آ گئے تھے جی طالب علم کو ننگے سر نہیں آنا چاہیے، ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے جی طالب علم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ 2-4 دنوں کے بعد اتنی لمبی فہرست بن جائے گی۔ شیو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو۔ 80 سال بنی امیہ کی طرف سے ممبروں پر میرے علی کی کردار کشی کی گئی، حدیثیں گھڑی گئیں، خزانے خرچ کیے گئے، زبانیں خریدی گئیں، ضمیر خریدے گئے، قلمی خریدی گئی۔ یہ عظمت کردار علی تھا۔ علی اس وقت بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا، اللہ نے لطف کیا، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے مجھے بے عیب رہبر عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے۔ یہ عقیدہ ہے اور دلیلوں کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سنا سنایا نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ دلیلوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور یہ بات علماء بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ فقہی مسائل میں تقلید ہوتی ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کو مانتا ہوں کہ بابا کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ کو مانتا ہوں کہ عالم دین کہہ رہے ہیں، اس لیے نبی کو مانتا ہوں کہ مجتہد نے کہا ہے، اس لیے امام مانتا ہوں کہ فلاں بندے نے کہا ہے۔ کسی کے کہنے پہ ماننا عقیدہ نہیں ہوتا، دلیل کی بنیاد پہ مان۔ علی اللہ کا ولی ہے، دلیل ہونی چاہیے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عقیدے عطا فرمائے، ہم دلیلیں رکھتے ہیں کہ نبی بھی اللہ بناتا ہے، نبی کا جانشین بھی اللہ بناتا ہے۔ منصب الہی ہے، نبوت منصب الہی، اللہ جسے نبی بنائے وہ نبی بنتا ہے، بندوں کے بنانے سے نبی نہیں بنتا۔ اور تاریخ انبیاء گواہ ہے، سید الانبیاء سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں کسی نبی کا جانشین امت نے نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے امام عطا فرمائے، النبی بھی اللہ نے بنایا ہے اور میرا امام کو امام بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم
کرم کیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے نبوت کا آغاز کیا، حضرت نوح سے رسالت کا آغاز کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا آغاز کیا۔ پہلے نبی حضرت آدم ہیں، پہلے رسول حضرت نوح ہیں، پہلے امام حضرت علی ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد امتحان لیے، امتحانوں میں پاس ہو گئے تو امام بنایا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی بغیر امتحانوں کی، رسالت عطا فرمائی امتحان نہیں لیا تھا، خلت عطا کی بغیر امتحان کے، لیکن جب منصب امامت کی منزل آئی تو اللہ نے امتحان لیے، اور فَأَتَمَّهُنَّ جب امتحانوں میں 100% نمبر لے کے ابراہیم پاس ہو گئے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اور اگر میں سمجھا سکوں، چونکہ مجھے احساس ہے وقت آج نسبتاً تھوڑا ہے، جلدی جلدی گزر رہا ہوں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا نا، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے۔ اللہ تمہیں کربلا لے جائے، جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں نا، وہاں کے قافلہ سالار انہیں اس بابل کے علاقے میں بھی لے جاتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی۔ میں پہلے گیا تھا، باقاعدہ غار تھی، اب تو خیر پتھر وتھر لگ گئے، بڑی اچھی سیڑھیاں بن گئی ہیں، اب بھی کئی سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت غار میں ہوئی تھی، غار میں۔ دشمن بادشاہ تھا، وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس کو نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری حکومت کو للکارے گا، اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ اس غار میں گئی، حضرت ابراہیم کو جنم دیا، وہیں اس غار کے اندر رکھ کے آ گئی، دروازے پہ پتھر رکھ دیا، وقت پہ جاتی تھیں، انہیں دودھ پلا کے آ جاتی تھیں۔ دو روایتیں ہیں، 6 سال کی عمر تک یا 8 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم اسی غار کے اندر رہے۔ 8 سال کے بعد ان کی والدہ ان کو لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، عجیب مصلحت الہیہ ہے، عجیب نظام پروردگار ہے، کہ انی جاعلک للناس اماما، غور کرنا، جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا نا، جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا نا، اسے غار میں پیدا کیا، جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ جسے انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا، دیکھ لو بھائی، دیکھ لو اچھی طرح، غور سے دیکھ لو، پھر میں شروع کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، اسے غار میں پیدا کیا۔ جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ نہیں، شاید میں نہیں سمجھا سکا، جسے لوگوں کا، عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے بھی بت شکل بنایا، جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے بھی بت شکل بنایا، لیکن دونوں کی بت شکنی میں فرق یہ ہے، جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا نا، اس نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا نا، اس نے بت توڑے مہر نبوت پہ سوار۔ اس نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے مہر نبوت پہ سوار ہو کے۔ اور عزیزو غور کرنا، جب فتح مکہ ہوئی نا، پیغمبر نے بھی بت توڑے تھے، جو نیچے نیچے بت تھے نا وہ پیغمبر نے خود توڑے تھے۔ ایک بت اوپر بڑا وہ باندھا ہوا تھا بڑے زنجیروں کے ساتھ، سید الانبیاء نے اسے دیکھ کے فرمایا میرے بھائی علی کو بلا، میرے بھائی علی کو بلا۔ علی حیدر کرار آ گئے، پیغمبر کرام اسلام نے اپنے شانے جھکائے، یا علی سوار ہو جاؤ، میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، اس بت کو گراؤ، اسے توڑو۔ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے نقل کیا
یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہمیں چونکہ مفت میں ملی ہے نا، قدر نہیں. مفت میں شیعت ملی، مفت میں علی ولی اللہ پڑھا نا، خرچ کچھ نہیں ہوا، اس لیے قدر نہیں ہے. جنہوں نے خرچ کیے ہیں نا، کوفہ میں خاتون ہے، نام اس کا حرہ ہے، سعدیہ قبیلے سے تعلق رکھتی. حلیمہ سعدیہ جس قبیلے سے ہے اسی قبیلے کی ہے، نام حرہ ہے، کوفہ میں رہتی ہے، سعدیہ قبیلے سے تعلق ہے، مبلغ ولایت ہے. جب لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں نا، منڈی چلے گئے، بازار چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، دفتر چلے گئے، جا کے اپنے کاروبار کرنے لگ گئے، گھر میں صرف عورتیں رہ گئیں، یہ کاغذ قلم اٹھاتی تھی، پیغمبر کی حدیثیں جو مولا علی کے فضائل میں تھی نا انہیں لکھتی تھی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، یہ حدیث لے لو، جب شوہر آئے تو ان سے پوچھ لینا میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ نہیں. اگر تصدیق کر دیں تو ٹھیک، اور اگر انکار کر دیں تو مجھے بلا لینا، میں بتاؤں گی کہ میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں فرمایا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھا، اجازت ہے. کوفے کا گورنر بدل گیا، حجاج بن یوسف گورنر آ گئے، دشمن اہل بیت تھا. اس نے سپاہی بھیجے، جاؤ اس حرہ کو گرفتار کر کے لے آؤ. کیا مسئلہ ہے بھائی، کیا پرابلم، کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے. توجہ ہے. حجاج بن یوسف نے سپاہی بھیجے، جاؤ اسے گرفتار کر کے لے. سپاہی آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دروازے کے اندر ہے، سپاہی باہر ہیں. پوچھا کون ہو، کس نے بھیجا ہے، کیوں آئے ہو؟ قرآن کا حکم یہ ہے، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں. قرآن کا حکم یہ ہے، جب کوئی نامحرم دروازے پہ دق الباب کرے، اندر سے خاتون کرخت لہجے میں جواب دے. سخت لہجہ رکھے، سخت لہجے میں بولی، کون ہو، کیوں آئے ہو، کدھر آئے ہو، کس نے بھیجا؟ کہنے لگے حجاج بن یوسف نے بھیجا، اس کے سپاہی ہیں، تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس علاقے کا SHO ہمارے گھر پہ ریڈ کر دے اور کہے میں گرفتار کرنے آیا، میں کہوں تم تھانے چلے جاؤ، میں آ رہا ہوں، چلا جائے گا؟ وہ بڑا بھی اعتبار ہو نا، چلا بھی جائے گا تو 2-4 سپاہی چھوڑ کے جائے گا، نگرانی کرنا، کہیں مولانا فرار نہ کر جائے، بھاگ نہ جائے نا. یہ عجیب بات تھی. اس نے کہا تم چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں اکیلی آ جاؤں گی. ایک بھی نہیں رکا، جانتے تھے علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولے گی. سمجھ آئی علی کا شیعہ کیسا ہوتا؟ دشمن بھی مانے علی کا شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. واپس چلے گئے، واپس چلے گئے، اکیلی ہے، گھر میں بچے ہیں. غسل شہادت کرتی ہے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، جان لو. جس شخص کو یقین ہو میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غسل میت نہیں دے گا، وہ اپنی زندگی میں خود غسل میت کر سکتا ہے. وہ شریعت کے مسئلوں سے واقف تھی، شیعہ تھی نا. غسل شہادت کیا، بہترین لباس پہنا، اپنے بدن پہ عطر لگایا. بچوں نے پوچھا اماں کہاں کی تیاری ہے؟ غسل کیا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ بچوں سے کہتی ہے میرے لال، مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے. اللہ، مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، قیمت ادا کرنے جا. چلی، کتنا بڑا منصب ملتا ہے بندے کو. علی کی ولایت، علی کی محبت، آل محمد کی محبت بندے کو شجاع بنا دیتی.
آئی ابن حجاج ابن یوسف کے دربار میں، اس نے پہلا اٹیک کیا، کہتی ہے اے حرا، میرے جاسوسوں نے رپورٹ دی ہے تو علی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی، تو علی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی ہے، میرے جاسوسوں نے رپورٹ دی۔ کہا غلط کہا تیرے جاسوسوں، جھوٹ بولا تیرے جاسوسوں۔ یہ کہتا نہیں میرے جاسوس میرے رپورٹر غلط نہیں کہتے، کہ انہوں نے غلط کہا ہے، میں علی کو باقی صحابہ سے نہیں، علی کو محمد عربی کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل سمجھتی، سارے نبیوں سے افضل سمجھتی۔ کہا کوئی دلیل بھی ہے؟ کہ وہ شیعہ ہی نہیں جو اپنے عقیدے پہ دلیل نہ رکھتا، ہمارا عقیدہ کو سنا سنایا تھوڑی ہوتا۔ اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے علی آدم سے افضل ہے؟ کہ قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے؟ مجھے تو کوئی آیت نہیں ملی۔ کہ قرآن، میں کہتا ہوں قرآن تب سمجھ آئے گا جب وارثان قرآن سے لوگے نا۔ کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے؟ کہ قرآن پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو جب جنت سے زمین میں بھیجنا چاہا تو جنت کا لباس اتروا لیا، درختوں کے پتے بدن پہ لپیٹ کر حضرت آدم جنت سے زمین پہ آئے۔ کہ حجاج تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کیا وہ آدم افضل ہے جسے جنت سے زمین پہ بھیجتے ہوئے جنت کا لباس اتروا لیا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے لیے عید کے دن جنت سے مدینے میں لباس آئے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی موسیٰ سے افضل ہے؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ گھر سے نکل رہے تھے، دروازے پہ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک مخالف تھا۔ وہ جو شیعہ تھا اس نے مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ گئے اور دوسرے بندے کو گھوسا مارا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ پھر وہ ایک بندہ بھاگتا ہوا ہے، مومن بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ موسیٰ اب تیری گرفتاری کے آرڈر ہو گئے، تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، مدین آ گئے، شعیب کے پاس، حضرت شعیب نبی کے پاس آئے، 8 سال کے لگ بھگ وہاں بکریاں چرائیں، شادی ہو گئی، واپس جا رہے تھے، راستے میں اللہ نے کوہ طور پہ نبوت عطا کر دی اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کو جا کے ہدایت کر، اس نے سرکشی کی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، میں نے قبطیوں کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے اکیلا نہ بھیج، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج۔ کہ حجاج تجھے سمجھ نہیں آئی، جس نے ایک مارا تھا وہ اکیلا جاتے ہوئے پریشان ہو رہا تھا، کیا وہ موسیٰ افضل ہے جس نے ایک مارا تھا اکیلے جاتے ہوئے پریشان ہو رہا تھا، یا وہ علی افضل ہے جس نے بدر میں مارے، احد میں مارے، خیبر میں مارے، خندق میں مارے اور پھر اکیلا سورہ برات دے کے مکہ چلا گیا؟ وہ افضل ہے؟ ایک بندے کو مارا کہ میں اکیلا نہیں جاتا، میں اکیلا نہیں جاتا، وہ افضل ہے؟ یا وہ افضل ہے جس نے بدر میں مارے، احد میں مارے، خیبر میں مارے، خندق میں مارے، اکیلا سورہ برات کی 10 آیتیں لے کے چلا گیا؟ اچھا چل یہ بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے علی عیسیٰ سے افضل ہے؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہ سورہ مریم پڑھنا۔ حضرت مریم کہاں رہتی تھی؟ بیت المقدس۔ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوا، ارشاد پروردگار ہوا، مریم
مریم یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے نکلو، فلاں درخت کے نیچے جاؤ، وہاں عیسیٰ کو جنم دو۔ کہ ابن حجاج تجھے سمجھ ہی نہیں آئی؟ کیا وہ عیسیٰ افضل ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو بیت المقدس سے باہر نکالا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کی ولادت کے وقت فاطمہ بنت اسد کو کعبہ میں بلایا جائے؟ اللہ نے مجھے ایسے امام عطا فرمایا، اللہ نے ایسے عظیم امام عطا فرمائے۔ دوستو، امام اتنا عظیم جس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے کائنات میں کسی کے پاس علی جیسا؟ ہاں؟ اور میں مناظرہ پڑھا نہیں کرتا، کبھی کبھی ویسی بات ذہن میں آ جاتی ہے، جاؤ جا کے جائزہ لے لو، کتابیں پڑھ لو، محلوں میں چلے جاؤ، لوگوں سے پوچھ لو، آپ کو ہزاروں بندے ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے نبی ہم جیسا۔ آپ کو ہزاروں لاکھوں بندے مل جائیں گے جو کہیں گے نبی ہم جیسا۔ پوری کائنات میں ایک بھی نہیں ملے گا جو کہے علی ہم جیسا، نہیں ملے گا۔ میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیں۔ یہ کہا ہے نبی ہم جیسا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ علی ہم جیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اپنے جیسا بنانے کے لیے بدر میں لڑنا پڑتا ہے، احد میں لڑنا پڑتا ہے، عمر ابن عبدود کو مارنا پڑتا ہے، مرحب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بستر پیغمبر پر خوف کی رات کو سونا پڑتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا علی ہم جیسا ہے، کسی نے نہیں کہا علی ہم جیسا۔ نبی ہم جیسے ہیں کہا نبی ہم جیسا ہے، لیکن علی کے بارے میں کسی نے نہیں کہا علی اللہ نے مجھے وہ امام عطا فرمایا۔ بقول کسی عرب شاعر کے، وہ کہتا ہے قالوا ان العلی علا ولکن قلت ان العلا بعلی علا۔ وہ عرب شاعر کہتا ہے لوگ کہتے ہیں علی بلند ہوئے، لوگ کہتے ہیں علی بلند ہوئے، میں کہتا ہوں بلندیوں کو بلندیاں علی کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا، بہت عظیم امام ہے، جتنا ناز کرو کم ہے۔ اللہ نے مجھے علی جیسا امام عطا کیا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ علی حیدر کرار کے لیے کیا اعزاز ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہونے والی بات ہے نا کہ علی ہمارے امام ہیں۔ کیا خیال ہے علی بھی خوش ہوں گے کہ یہ میری ریت ہے؟ ہاں، مشکل یو ٹرن لے رہا ہوں نا، مشکل یو ٹرن لے۔ میں تو خوش ہوں کہ علی میرے امام، کہ علی حیدر کرار بھی خوش ہیں کہ یہ میری ریت ہے۔ کیا ہم نے کبھی علی کی کوئی بات مانی ہے؟ ہم دنیا دار، ہم خود غرض، ہم علی کو علی سے اپنی منوانے کے چکر میں ہیں۔ ابھی مجلس ختم ہوگی دعا ہوگی، ابھی ماتم داری ہوگی دعا ہوگی، اب صبح نماز پڑھیں گے دعا ہوگی، دعا کے وقت دیکھ لینا ہم علی سے اپنی منوانے کے چکر میں ہیں۔ یا علی اولاد نہیں ہے اللہ سے لے دے، یا علی گھر نہیں ہے اللہ سے لے دے، یا علی نوکری نہیں ہے بچے کی اللہ سے لے دے، یا علی ویزا نہیں لگ رہا فلاں ملک کا لگوا دے، یا علی فلاں کام نہیں ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، یا علی اللہ سے لے دے برکت۔ علی سے اپنی منوانے کے چکر میں ہے۔ ضرور منوا کہ اللہ نے وسیلہ جو بنایا ہے تو علی سے منواتا ہے، کبھی یہ بھی تو سوچا کرنا وہ علی تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کیا علی بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ علی خود فرماتے، مولا علی خود فرماتے اعینونی۔ ہم کہتے مولا علی مشکل کشا ہے، مشکل کشا، اس میں کوئی شک ہے؟ علی مشکل کشا ہے نا، علی مشکل کشا ہے نا، علی وسیلہ بنتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یا علی ہماری یہ مشکل ہے حل ہونی چاہیے نا، اور علی ہم سے کہہ رہے اعینونی، میرے شیعہ میری مدد کرو۔
ہیں یا علی مدد، اور یا علی کہہ رہے ہیں شیعو تم میری مدد کر۔ علی کس بات میں مدد مانگ رہے؟ شاید ہمیں نہیں پتا، مولا علی کو 1400 سال پہلے پتا تھا ہاں معاشرہ کیسا ہو جائے گا، حالات کیسے بن جائیں گے، فرقے کیسے تقسیم ہو جائیں گے، لوگوں میں امتیازات کیسے بڑھ جائیں گے، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ شیعہ ہے، یہ اہل بیت والا ہے۔ علی 1400 سال پہلے کہہ کے گئے عینونی، اے میرے شیعوں میری مدد کرو۔ علی مال نہیں مانگ رہا، علی کوٹھیاں نہیں مانگ رہا، علی بنگلے نہیں مانگ رہا، علی کہہ رہا عینونی بے برائن واجتہاد، تو متقی بن جا، علی کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ تقوی کے ساتھ، اللہ تقوی کے ساتھ میری مدد کر، خوف خدا کے ساتھ میری مدد کر، نیکی کے ساتھ میری مدد کر۔ تو نیکی کرے گا نا، لوگ کہیں گے واہ واہ کیا کہنے یہ ہے علی والا۔ تو اچھا کام کرے گا، لوگ کہیں گے کیا کہنے یہ ہے علی والا۔ علی والے ایسے ہی ہونے چاہیے، یہ علی کی مدد ہو جائے گی نا، مکتب علی کی مدد ہوگی، مسلک علی کی مدد ہوگی، مذہب علی کی مدد ہوگی۔ علی مدد مانگ رہے، لوگ پڑھے نہ پڑھے ان کا لگا کیا ہے بھائی؟ کسی اور کی بیٹی ننگے سر باہر نکلے اس کا پردے کی بقا پہ لگا کیا ہے؟ جائے علی کے نوکر کی بیٹی بغیر چادر کے کیوں نکلے؟ ہاں عینونی بے برائن واجتہاد، میری مدد کرو کوشش کر کے، میری مدد کرو تقوی کے ساتھ۔ علی مدد مانگ رہے ہیں، علی میری مدد کرو تقوی کے ساتھ۔ ہاں نماز پڑھ کے علی کی مدد، روزہ رکھ کے علی کی مدد، شکل شینوں والی بنا کے علی کی مدد، لباس وہ پہن جو علی چاہتے ہیں، سکول اس میں بچے بھیج جس میں علی چاہتے ہیں، کاروبار وہ کر جو علی چاہتے ہیں، سود نہ کھا، حرام نہ کھا، حرام نہ پی، ہو علی کا شیعہ اور شراب پیے، شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑی علی سے دشمنی اور کیا ہے؟ ہو علی کا شیعہ، مجلسوں میں بھی آئے، یہ سن کے روئے بھی صحیح کہ یزید شراب پیتا تھا، جو بچ جاتی تھی حسین کے سر پہ ڈالتے۔ روتا بھی ہے، شراب پیتا بھی ہے، یہ کون سی شیعت ہے بھائی؟ علی کا شیعہ بن تقوی کے ساتھ۔ علی امام المتقین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے۔ ہاں متقی بن تاکہ علی تیرا امام ہو، مومن بن تاکہ علی تیرا امیر ہو نا، نیکی اختیار کرنا، تو قرآن کا قاری بن۔ محلہ جھک میں کوئی بندہ آ جائے نا، وہ پوچھے اس پورے محلے میں سب سے بڑا سچا کون؟ بتانے والے کہ کسی اور گھر نہ جا، وہ علم والے گھر چلا جا، پھر مزہ ہے ماننے کا نا، پھر لطف ہے ماننے کا نا۔ وہ کہ اس نے سچوں کو مانا ہے، اس سے بڑا اور سچا کوئی نہیں، پھر مزہ ہے۔ کاروبار میں جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، والدین سے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گلی میں جھوٹ، علی کا شیعہ ہے۔ سچوں کو مانا ہے نا، سچ بولا کر۔ اور یہ صرف سچے نہیں ہیں، امیر المومنین کا خطبہ ہے، نہج البلاغہ ہے میرے امیر کا۔ میرے امیر فرماتے ہیں اینا یطاح بکم وکیف یامہون، کہاں تھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو، وفیکم عطرۃ نبیکم، جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے۔ کون ہے عطرت پیغمبر؟ ہم ذمۃ الحق وعنصرۃ الصدق وعلام الدین، یہ عطرت پیغمبر حق کی بہاریں ہیں، سچ کی زبانیں ہیں۔ عطرت پیغمبر نے سچ بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، سچ بول، سچ بول۔ کیوں؟ معصوم فرماتے سارے گناہ ایک کمرے میں بند ہیں، معصوم فرما رہے سارے گناہ، کبڑی گئے ہو مشکل بات ہے نا، سارے گناہ ایک کمرے میں بند ہیں، اس کو لگا ہوا ہے تالا، کمرے کو تالا ہے، اس کی چابی جھوٹ ہے۔
رسول فرماتے جو ہی جھوٹ کی چابی چلائے گا نا تالا کھل جائے گا، کنڈی کھل جائے گی، دروازہ کھلے گا، سارے جھوٹ گلے پڑ جائیں۔ جھوٹ نہ بول، سچ بول۔ ایک بندہ آیا پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گناہ کرنے کی عادت ہے، بسا اوقات بندہ گناہ کر کے گناہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی، اب چھوڑنا بھی چاہے تو اچھا یہ ہوتا بڑا مشکل ہے، ایک گناہ نئے کر رہا ہو نا بندہ تو چھوڑنا آسان ہوتا، اور جب 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے اب چھوڑنا چاہے تو مشکل ہوتا۔ علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ یہ گناہ ایسی ہوتا ہے جیسے چھوٹی سی کومپل زمین سے نکلتی، چھوٹی سی کومپل زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتی ہے نا، اس کو اکھاڑو کتنی طاقت لگے گی، کتنی طاقت لگے گی، 2 انگلیوں کے ساتھ یوں کھینچو جڑوں سمیت باہر آ جائے، اور اگر کہ آج نہیں اگلے سال اس کو اگلے سال نکالے گی، پھر اگلے رمضان میں انشاءاللہ اگلے رمضان میں جمعۃ الوداع پہ اس کو نکالوں گا، جب حج پہ جاؤں گا نا پھر کیا ہوگا، یہ تناور درخت بن جائے گا، اس کی جڑیں زمین میں پھیل جائیں گی، پھر ہاتھوں سے نہیں نکلے گا، پھر لوہے کی ضرورت ہوگی، پھر کلہاڑے کی ضرورت ہوگی، پھر کسی کی ضرورت ہوگی نا، پھر زمین کھودنی پڑے گی نا، پھر بھی کوئی نہ کوئی جڑ زمین میں رہ جائے گی۔ فرمایا گناہ ایسے ہی ہے، جب پہلے دن گناہ کرو نا فوراً توبہ کر لو، بڑا آسان ہے، اور اگر انتظار کرنے لگو ابھی کوئی توبہ کی عمر ہے، بوڑھے ہو کے کروں گا، نجف جا کے کروں گا، کربلا جا کے کروں گا، آخری عمر میں حج پہ جاؤں گا تب توبہ کروں گا، گناہ کرتے کرتے عادت ثانیہ بن جائے گی، چھوڑنا بھی چاہے گا نا کوئی نہ کوئی جڑ رہ جائے گی۔ آ گیا بندہ یا رسول اللہ ساری زندگی گناہ کی ہے، اب چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتے، یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ راستہ دیو، ہم سارے شارٹ کٹ کے چکر میں ہے نا، اس سے زیادہ شارٹ کٹ اور ہو ہی نہیں سکتا، یا رسول اللہ کوئی آسان راستہ دو نا گناہوں سے جان چھوٹ جائے۔ سید الانبیاء نے فرمایا ایک کام کر سکتا ہے، ایک کام، اچھا اگر پیغمبر کہتے 10 کام کرنے کہہ سکتے تھے نا، یہ 10 کام کر لے گناہوں سے جان چھوٹ جائے، 9 کام کر لے، 8 کر لے، پیغمبر کو پتا تھا یہ نہیں کر سکے، فرمایا ایک کام کر سکتا ہے، ایک، جی یا رسول اللہ ایک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا نوکر ہو، ایک تو کر لوں گا، فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا، کہ یا رسول اللہ وعدہ ہو گیا آپ سے، وعدہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گا، پیغمبر نے فرمایا میرا بھی وعدہ، تو جھوٹ چھوڑ دے گناہ نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اب گھر آیا مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے، آج کا شرابی نہیں تھا، مٹکے بھرے ہوئے تھے، جام بھر کے پینے لگا، خیال آیا باہر نکلوں گا کوئی پوچھے گا پیے ہے آج کے نہیں، کیا کہوں گا، اگر کہتا ہوں پی ہے تو اسلامی حکومت ہے سزا ملے گی، اگر کہتا ہوں نہیں پی ہے تو جھوٹ ہے، مٹکے اٹھا کے توڑ دی۔ دوسرا گناہ کرنے کا موقع آیا، پھر یہی دل میں خیال آیا، تیسرا گناہ کا موقع آیا، پھر یہی خیال آیا، چوتھے گناہ کا موقع آیا، پھر یہی خیال آیا، پورے 7 دن کے بعد بارگاہ نبوت میں آیا، پیغمبر نے پوچھا سنا کیسے وقت گزرا، کہ یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم جب سے تیری بارگاہ سے پلٹ کے جا کے واپس پلٹا ہوں ان پورے 7 دنوں میں ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ حسین کی مجلس سے کچھ تو لے کے جانا، ہاں وعدہ کر لینا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ بڑا کریم ہے، امام کے صدقے میں تجھے معاف کر دے گا، گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی، بہت آسان شارٹ کٹ، اس سے زیادہ آسانی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ دین یہ تیرے گھر میں اور میرے گھر میں پہنچا ہے نا، اس پہ حسین کا بڑا خرچ ہوا ہے، مفت میں ملا ہے، قدر نہیں ہے نا۔ آج 17 محرم ہے، 5 دن ہو گئے زہرا
زہرا کی بیٹیاں کوفے کی گلیوں میں، اللہ اکبر، کبھی دربار میں لے جاتے، کبھی نیزوں پہ سروں کو بلند کرتے، کبھی بازاروں میں پھراتے، بے دین اکٹھے ہوتے ہیں، ناچ ناچ کے کہتے ہیں وہ ہے علی کی بڑی بیٹی، وہ آ رہی ہے باغی کی بہن۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل پرچہ تھا۔ کل میں نے عرض کیا امام زین العابدین کے مقدر میں جو آیا تھا نا، جب کوفہ میں آئی ہے نا، یہ سننا بہت آسان ہے، میرے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، کتابوں میں لکھنا بہت آسان ہے۔ جس شہر میں شہزادی بن کے رہی ہو وہاں قیدن بن کے آ جائے، اللہ اکبر۔ جہاں عورتیں درخواستیں دیتی تھیں، یا علی ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، اس شہر میں عورتیں اپنی جھولیاں پتھروں سے بھر کے کھڑی ہیں۔ بہت مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے نا، پرانے لباس پہنا ہوا زینب کبریٰ نے، کوئی مجھے پہچان نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے میں علی کی بیٹی ہوں۔ بازار کوفہ میں آئی علی کی بیٹی، سر ساتھ ساتھ ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت مشکل منظر تھی۔ ایک مرتبہ ایک بیوی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی ہے، اس نے دیکھا اس قیدن کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے جسے پیاس لگی ہے، بڑی تیزی سے پانی کا جام بھر کے نیچے آ گئی، جھک کے عزادارو میری آقا ذاتی سے کہتی ہے قیدن تیری بچی کو پیاس لگی ہے، میں اس کے لیے پانی لائی ہوں، لیکن پہلے میری 3 دعائیں ہیں، پہلے میری 3 دعائیں کر، پھر پیاسی بچی کو پانی پلاؤں گی۔ علی بیٹی نے کہا تو پانی بعد میں پلانا، پہلے اپنی دعائیں کروا لے۔ کہا پہلی دعا کر، جس طرح تیرا گھر اجڑا ایسے میرا گھر نہ اجڑا۔ میری آقا ذاتی نے آمین کہا۔ دوسری دعا کا قیدن دعا کر، جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو، اور میری آقا ذاتی نے آمین کہا۔ کا قیدن تیسری دعا، میری دعا یہ ہے دعا کر، عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی، دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ اور غیرت مندو میری آقا ذاتی نے آمین نہیں کہا، سوال کرنا شروع کیا، اے بی بی بتا تیرا مدینے میں کون؟
المساکین